6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہیں۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلا مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے جب برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل سے دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے لیے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں 281۔ دوسرا مرحلہ ہے روح کا تدریج طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترقی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترقی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے: ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورہ قیامت 26 سے 29۔ ترقی خلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلی ہوتی ہیں۔ وَقِیلُ مِن رَاقٍ کا مطلب ہے کہ کون روح لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ ترجمہ: انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے کہ شاید بچ جائے۔ پھر ترجمہ: یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم کا مرحلہ۔ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے تمام آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور تمہاری نظر تیز کر دی۔ سورہ کاف آیت نمبر 22۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 83-85۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے، اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: اور کہو میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورہ مومنون 97-98۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکلتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 27 یعنی کہ 27۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا ایک قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر 27 سے لے کر 30 تک۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورۃ المومنون 99:100۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورہ کاف آیت نمبر 19۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے جبکہ گناہ گار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کے بولیں آمین، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے جو آج کل بہت تنگ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بنائے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آمین ضرور لیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کی آمین میرے لیے بھی دعا کا باعث بن جائے، میری مغفرت کا باعث بن جائے، آپ سب کی مغفرت کا باعث بن جائے۔ جانا تو ہے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن، تو ہم سب کو ہی جانا ہے، تو کیوں نہ سب کے لیے مل کر دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دفعہ پھر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان عراق کے شہر نجف میں واقع ہے، جسے وادی سلام کہا جاتا ہے، اسے ویلی آف پیس بھی کہا جاتا ہے۔ نجف شہر کا شمار عراق کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور اسے ایک مقدس شہر کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ قبرستان گزشتہ 1400 سال سے استعمال میں ہے، بلکہ اس سے بھی قدیم دور میں اس کی روایات ملتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں بھی شمار کنندہ ہے۔ وادی سلام قبرستان کا رقبہ 1485.5 ایکڑ 6 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہاں کم و بیش 5 ملین سے بھی زیادہ قبریں ہیں۔ قبروں کی یہ تعداد اسکاٹ لینڈ، مانچسٹر، برمنگھم اور پوری آبادی کے برابر ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ ہر سال آتے ہیں۔ اس قبرستان میں زیادہ تر شیعہ مسلمز اور اسٹیٹ وارز میں شہید ہونے والوں کی قبریں ہیں۔ قبرستان میں روزانہ 150 سے 200 مردے دفنائے جاتے ہیں۔ وادی اسلام میں مردے دفنانے کے لیے زمین دوز تہہ خانے ہیں۔ ان تہہ خانوں میں زمین دوز بلاکس میں کم و بیش 50,000 مردے دفنانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ وادی اسلام قبرستان میں مشہور بادشاہ، شہزادہ اور سلاطین دفن ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قبور اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بھی یہی ہے۔ یہاں قبور اور مقبروں کی تعمیر میں بلاسٹرز اور اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں زیر زمین تہہ خانے بلاکس بھول بھلائیوں کی صورت بنے ہوئے ہیں۔ جنگ کے دوران ان زیر زمین رستوں میں مقامی ملیشیاؤں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے اور گوریلا وار کے ذریعے امریکن فوجوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ باغی گروپس بھی زیر زمین راستے اپنی کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آرمی نے قبرستان میں کئی جگہ
जेर ज़मीन रस्तों तहखानों को बुलडोज किया है। 2003 में कब्रिस्तान को मजीद फैलाया गया। इसकी हदूद में अब तक 3 स्क्वायर माइल्स का इजाफा किया गया है। वादा इस्लाम कब्रिस्तान से मुतल्लिक कई अकायद भी जुड़े हुए हैं। शिया मुस्लिम्स यहाँ दफन हुए हैं और यहाँ शिया दफन होने को अपने लिए सादत समझते हैं। इस लिहाज से इनके नजदीक मुकद्दस तरीन जमीन है। काशी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इराक के शहर नजफ में है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।